بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا سبق ابراہیم یکسر الاسنام۔ یہ قصص النبیین کا چوتھا سبق ہم پڑھیں گے اور مختصر اس کے اعراب کے تعلق سے بھی ہم بات کریں گے نا۔ جو کٹھن جہاں اعراب لگے گا کہ ہاں یہ تھوڑا سا کٹھن ہے تو وہاں ہم اعراب بتا دیتے ہیں، زیادہ اب اعراب بتائیں گے تو پھر اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ ابراہیم کے تعلق سے ہم کئی بار بتا چکتے ہیں، غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے، کسرے کی جگہ پر اس پہ فتح آتا ہے۔ ٹھیک، یہاں تو حالت رفعی میں مبتدا ہے، ابراہیم پڑھیں گے نا، تنوین نہیں آئے گی اس پہ۔ ایک تو یہ عجمی لفظ ہے اور ایک علم ہے، دو چیزیں اس میں پائی گئی ہیں اسباب اتصام سے۔ یکسر الاسنام، صنم کی جمع۔ ابراہیم بتوں کو توڑتے ہیں، ترجمہ مضارع والا، توڑتے ہیں یا توڑیں گے، توڑتے ہیں کر لو ہے، ابراہیم بتوں کو توڑتے ہیں علیہ السلام۔ وجاء یوم عید ففرح الناس، اور عید کا دن آیا پس لوگ خوش ہوئے۔ جا آیا یوم عید، عید کا دن فاعل بن جائے گا، مضاف مضاف الیہ سے مل کے ہے نا، اور ففرح الناس پس لوگ خوش ہوئے۔ اعراب کی جو بحث ہے ہدایت النحو یا نحو میر میں، اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیا جائے اگر اپنے اعراب صحیح کرنے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جیسے مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، ان کا کیا اعراب ہے، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں کسرہ۔ ٹھیک، تو یہ تمام زیادہ تر صحیح الفاظ ہوتے ہیں۔ یوم عید، یوم صحیح ہے، ٹھیک، ناس یہ بھی صحیح ہے، اسم کی حالتوں میں سے دیکھا جائے تو عید یہ بھی صحیح ہے۔ صحیح کسے کہتے ہیں نحو میں؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ دیکھو، یوم کے آخر میں بھی حرف علت نہیں، عید کے آخر میں بھی حرف علت نہیں، ناس کے آخر میں بھی حرف علت نہیں، تو یہ تمام صحیح ہے۔ حالت رفعی میں ضمہ، یہاں حالت نصبی ہے مضاف الیہ ہے، یہاں حالت تجری ہے مضاف الیہ ہے تو کسرہ آ گیا، اور الناس یہ بھی حالت رفعی ہے تو فتح آ گیا، فاعل بن رہا ہے۔ تو ان جتنے بھی وہ قسمیں ہیں نا اعراب کی، ان کو اچھی طرح سے اگر ذہن میں رہیں گی نا تو اعراب بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس عامل کا ہمیں پتہ کرنا ہوتا ہے کون سا عامل ہے۔ عامل اگر رفع دینے والا ہوتا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں مرفوع ہوگا، عامل نصب دینے والا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے یہاں منصوب ہے، عامل جر دینے والا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے مجرور ہے۔ تو یہاں عامل کون سا ہے؟ رفع دینے والا، فاعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، ٹھیک، تو فاعل ہے، یہ بن رہے ہیں۔ وخرج الناس للعید وخرج الاطفال، پورا وہی، الاطفال جمع مکسر منصرف، ٹھیک، تو جمع مکسر منصرف بھی حالت رفعی میں ضمہ آتا، حالت نصبی فتح، حالت جری میں کسرہ، تو یہ فاعل ہے یہاں بھی۔ اور لوگ نکلے عید کے لیے، عید کا دن آیا اور لوگ خوش ہوئے اور لوگ عید کے لیے نکلے۔ وخرج الاطفال، طفل کی جمع، اور بچے بھی نکلے۔ وخرج والد ابراہیم وقال لابراہیم الا تخرج معنا، اور ابراہیم کے والد بھی نکلے، وقال لابراہیم، اور اس نے ابراہیم سے علیہ السلام سے کہا، الا تخرج معنا، کیا ہمارے ساتھ تم نہیں نکلو گے؟ یہ تو آسان ہے، والد ابراہیم مضاف مضاف الیہ سے مل کے، ابراہیم مضاف الیہ ہے ابراہیمہ، لیکن حالت جری میں کیا آتا ہے؟ غیر منصرف پر فتحہ آتا ہے، ابراہیمہ پڑھیں گے اس لیے، ٹھیک، فاعل بن جائے گا۔ ایک اور دھیان رکھیں، قال لی، قالا کے بعد جب لا آتا ہے تو جس سے کہا جاتا ہے اس پر لام آتا ہے، یہ صلہ کیا ہے؟ جس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں قلت لک، میں نے تم سے کہا، ٹھیک ہے، قال لی، اس نے مجھ سے کہا، تو لام جس سے کہا جاتا ہے اس پر کیا ہے؟ لام، حروف جارہ میں سے لام آتا ہے،
ٹھیک، تو یہی والا یہاں وقال ابراہیم، اور اس نے یعنی ابراہیم کے والد نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ الا تخرج معنا، حمزہ استفہام لا، تخرجو مضارع ہے، لام آ گیا اس پہ نا، منفی مضارع منفی، لا تخرجو نہیں نکلو گے، کیا نہیں نکلو گے؟ معنا کیا تم ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے؟ ٹھیک، معنا مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھو، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا سقیم، میں بیمار ہوں، سقیم من بیمار، انا سقیم مبتدا خبر، سقیم بھی صحیح ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وَذَهَبَ النَّاسُ وَبَقِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْبَيْتِ، اور لوگ نکلے، چلے گئے، ٹھیک، اور لوگ چلے گئے، وَبَقِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْبَيْتِ، اور ابراہیم گھر میں باقی رہے، یعنی سب لوگ چلے گئے۔ الناس الف لام کا معنی ہوتا ہے تمام، بھی الف لام کس کے لیے آتا ہے؟ سب کے معنی بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ ان الانسان لفی خسر، سب انسان خسارے میں ہیں، تو یہ سب کا معنی بھی پیدا کرتا ہے الف لام، ہے نا۔ تو یہاں ذهب الناس، سب لوگ چلے گئے، یعنی سب لوگ چلے گئے، بقی ابراہیم فی البیت، اور ابراہیم گھر میں باقی رہے، یعنی وہ گئے نہیں، انہوں نے بیمار کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ وجاء ابراہیم الی الاصنام وقال للاصنام، ابراہیم بتوں کی طرف گئے، صنم کی جمع اصنام، ٹھیک، بتوں کی طرف گئے، جمع مکسر ہے، اور حالت جری میں ہے، الی الاصنام، حرف جر الا آ گیا۔ ابراہیم بتوں کی طرف گئے، اور وقال للاصنام، اور بتوں سے کہا، وہی دیکھو قال لی، بتوں سے کہا، ہے نا۔ الا تتکلمون، کیا تم بات نہیں کرتے ہو؟ الا تسمعون، کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا ہے؟ ٹھیک، ھذا طعام و شراب، الا تأکلون الا تشربون، حمزہ استفہام، ھذا طعام و شراب، ھذا مبتدا، طعام و شراب یہ خبر ہے نا، طعام و شراب دونوں کو ملا کے خبر کر دیں گے۔ واو جانتے ہیں آپ حروف عطف میں سے ہے، حروف عاطفہ میں سے، طعام معطوف علیہ ہو جائے گا، اور شراب واو حرف عطف، شراب معطوف، معطوف معطوف علیہ سے مل کر خبر۔ ھذا طعام و شراب، یہ کھانا پانی ہے، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ کیا تم پیتے نہیں ہو؟ یا تم کھاؤ گے نہیں؟ کیا تم پیو گے نہیں؟ یہ ڈانٹتے ہوئے نے کہا۔ وسکتت الاسنام لانها حجارۃ لا تنطق لا تنطق وما ينطق تنطق، ٹھیک، وما ينطق عن الهوى قرآن میں نا، تو تنطق ہو گئے۔ اصل میں وہ سکتت، یہ سکتت واحد مؤنث غائب کا صیغہ فعلت، لیکن جب آگے جزم والے کو جب آگے ملاتے ہیں نا تو اس پہ کسرہ دے دیتے ہیں، وسکتت الاسنام، ہے نا، وسکتت الاسنام فاعل بن جائے گا اس کا، اور اسنام یعنی بت خاموش رہے، لأنها حجارۃ لا تنطق، کیونکہ وہ بت ہیں اور وہ بولتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ بت ہیں، لا تنطق بولتے نہیں ہیں، لأنها حجارۃ کیونکہ وہ پتھر ہے، لا تنطق اور وہ لا تنطق بولتے نہیں ہیں، یا کہ ایسے ترجمہ کرو، لأنها حجارۃ لا تنطق، کیونکہ وہ ایسے پتھر ہیں جو بولتے نہیں ہیں۔ پتھر تو ویسے ہی نہیں بولتے، لیکن یہاں کرتے کیونکہ ایسے پتھر ہیں جو بولتے نہیں ہیں۔ کچھ پتھر بولتے بھی ہیں لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا اس وقت۔ لأن حجارۃ لا تنطق، ایسے پتھر ہیں جو بولتے نہیں، لأن ان حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے، ہا اس کا اسم، حجارۃ اگر پورے اس کے ساتھ ترکیب کریں گے تو حجارۃ موصوف، لا تنطق اس کی صفت، موصوف صفت مل کر ان انا کے لیے یہ ہو جائے گی خبر، ٹھیک۔ موصوف صفت اس لیے کہ دیکھو جب یہ بھی قانون دھیان رکھو، اگر ترکیب کی بات چل رہی ہے تو ایک قانون بتا دیتے ہیں ہم آپ کو، جو نکرہ ہوتا ہے نا، نکرہ
نکرے کے فوراً بعد میں اگر جملہ آ جائے گا نا تو موصوف صفت بنیں گے وہ، جیسے یہ نکرہ آ گئے حجارتن، نکرہ ہے، غیر معین شے پر جو دلالت کرتا ہے اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ گیا لا تنطق جملہ، یعنی جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو، کچھ بھی ہو تو اس کو کیا کہ پھر وہ کیا ہے، موصوف صفت بن جاتے ہیں، نکرہ کو موصوف اور آگے جو جملہ ہوگا اس کی صفت بنا دیں گے، کیونکہ جو جملہ ہوتا ہے نا وہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، دونوں مطابقت بھی پالی گئی، حجارتن بھی نکرہ، لا تنطق بھی نکرہ، یا جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے نا اس لیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال بت خاموش رہے کیونکہ یہ ایسے پتھر ہیں جو بولتے نہیں ہیں، وہ پتھر ہیں جو بولتے نہیں ہیں۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ما لکم لا تنطقون، قرآن کی آیت ہے، ما لکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم بات کیوں نہیں کرتے، لا تنطقون، بات نہیں کرتے، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما استفہام، لکم تمہارے لیے، الگ الگ کریں گے، لیکن ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، محاورتن ہے، لا تنطقون تم بولتے نہیں ہو، وسکتت الاسنام وما نطقت، اور بت خاموش رہے اور بولے نہیں، بہت آسان ہے، وہی چیز آ رہی ہے، وحین اذن، حین اذن پہلے اس سے پہلے والے سبق میں بھی آیا، حین اذن اصل میں حین اذ کان کذا ہے، یہ اذ کان کذا، اذ جو ہوتا ہے نا یہ مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد والا مضاف الیہ ہوتا ہے، تو اذ کان کذا اس کا مضاف الیہ وہ حذف ہو گیا، جب وہ حذف ہو گیا مضاف الیہ تو اس کے بدلے میں تنوین آ گئی، اس لیے اس کو کہتے ہیں جو حین اذن، یوم اذن، ان پر جو تنوین آتی ہے نا وہ تنوین عوض اس کو کہتے ہیں، مضاف الیہ کے بدلے والی تنوین، تو اذ کان قضا کے بدلے میں یہ تنوین آئی، حین اذن اس وقت، غضب ابراہیم واخذ الفأس، ابراہیم علیہ السلام اس وقت غصہ ہو گئے اور ہتھوڑے کو لیا، ٹھیک، فأس حالت نصبی میں فاعل مفعول بن رہا ہے، وضرب ابراہیم الاسنام بالفأس وکسر الاسنام، اور وضرب مارا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مارا، بالفأسی ہتھوڑے سے، ٹھیک، ہتھوڑوں سے مارا، وکسر الاسنام اور بتوں کو توڑ ڈالا، اور آپ علیہ السلام نے بتوں کو توڑ ڈالا، پورا بھی ضرب ابراہیم فاعل، اسنام مفعول، بالفأسی ضربہ سے متعلق ہو جائے گا، اس میں کسرہ میں ہوا ضمیر فاعل نکل جائے گی، یہ مفعول ہو جائے گا، وترک ابراہیم الصنم الاکبر وعلق الفأس فی عنقہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا الصنم الاکبر، موصوف صفت ہے نا، بڑے بت کو، یہ مفعول ہو جائے گا موصوف صفت مل کر، وعلق الفأس، الفأس، اور انہوں نے لٹکا دیا فأس اس ہتھوڑے کو، فی عنقہ اس کی گردن میں، کس کی میں، الصنم الاکبر، اس کی گردن میں، اس کی گردن میں لٹکا دیا، ٹھیک، عنقی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے متعلق کس کے، علقہ کے، تو یہ مختصراً ہم نے ترکیب بھی اس کی پڑھ لی ہے، 13 منٹ ہو گئے اور آگے پڑھتے ہیں ابھی، من فعل هذا، 5واں سبق، یہ کس نے کیا، ورجع الناس ودخلوا فی بیت الاسنام، اور لوگ داخل ہوئے، ورجع الناس، اور لوگ لوٹے، یعنی عید میں گئے تھے نا وہ، تو لوگ لوٹے، فاعل، ودخلوا اور وہ داخل ہوئے، فی بیت الاسنام بت خانے میں، بتوں کے گھر میں، بت خانے میں، ودخلوا میں واو فاعل، فی بیت الاسنام مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا دخلوا کے، وأراد الناس أن يسجدوا للأصنام لأنه يوم عید، عید کا دن بھئی پوجا کرتے تھے وہ لوگ، تو انہوں نے، اور لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ بتوں کے لیے سجدہ کرے کیونکہ وہ عید کا دن ہے، ٹھیک، لأنه پورے آسان ہے، یہ آ گیا، ان مضارع منصوب ہوتا ہے ان کی وجہ سے، مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے ایک ان بھی ہے، اور 5 صیغے مضارع کے منصوب ہوتے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، یہ تو نصب آ جاتا ہے ان میں آخر میں، اور
جہاں نون اعرابی ہوتا ہے وہاں گر جاتا ہے. جمع کے صیغے جیسے یسجدون تھا، یہ یسجدون جمع آئے گا. سجد یسجدو سے یسجدون، یسجدون جمع کا صیغہ، لیکن جب ان آ گیا تو وہ نون گر جائے گا. ان یسجدو، ان کی وجہ سے وہ گر گیا. ٹھیک ہے نا. للاسنامی، لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ بتوں کو سجدہ کرے کیونکہ وہ عید کا دن ہے. بہت آسان ترکیب. فاعل اور ان یسجدو، ان مصدریہ، یسجدو فعل بفاعل یعنی واو فاعل اس میں، اور یہ متعلق فعل بفاعل بمتعلق، یہ سب مل کر کیا ہوا؟ بتاویل مصدر ہو کر مفعول بھی ہو جائے گا. یہ مصدر کی تعویل میں، کیونکہ ان مصدریہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بھی ہی. ٹھیک، اس طرح اس کی ترکیب ہو جائے گی. اس کی تو آسان ہے. پھر انہو لام جارہ، ان مشبہ بالفعل، ہا اس کا اسم، یوم یوم عید مضاف مضاف مل کر اس کی خبر، ان اسم و خبر سے مل کر لام کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق پھر اس سے. ٹھیک ہے، اس طرح ہو جائے گا. ولیکن تعجب الناس ودہشوا، لیکن لوگوں نے تعجب کیا اور وہ دہشو، دہشت اردو میں بولتے ہیں نا دہشت، وہ دہشت میں مبتلا ہو گئے. آسان ہے. الناس فاعل اور اس میں دہشو میں واو فاعل. وہ دہشت میں مبتلا ہو گئے یعنی گھبرا گئے. وہ بتوں کو جب دیکھا انہوں نے ٹوٹے پڑے ہیں تو اس کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے. وَتَأَسَّفَ النَّاسُ وَغَضِبُوا، اسناس فاعل وغضبوا واو فاعل. افسوس، اور لوگوں نے افسوس کیا اور غصہ ہوئے. قالوا، انہوں نے کہا، ان لوگوں نے، من فعل هذا بآلهتنا، یہ قرآن کی آیت ہے. جہاں یہ نشان اس طرح ہے نا کتاب میں تو سمجھ لو قرآن کی آیت ہے. من فعل هذا، یہ کس نے کیا، بآلهتنا ہمارے معبود کے، ہمارے معبودوں کے ساتھ. سمجھ گئے. فعل من مبتدا، فعل هذا پوری بآلهتنا خبر بن جائے گی. فعل فعل ہوا فاعل، ہاذا یہ چیز، یہ کام کس نے کیا، اس کی طرف ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ متعلق. آلہتنا مضاف مضاف مجرور، جار مجرور مل کر متعلق. قالوا، ان لوگوں نے کہا، سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. یہ بھی قرآن کی آیت. سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک شخص کے بارے، ایک فتن، ایک نوجوان کو سنا، یذکرہم جو ان کا ذکر کر رہا تھا، یقال لہ ابراہیم جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی ان کا نام ابراہیم ہے. معارتاً بولے یقال، ان کا نام ابراہیم ہے، ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ان کا نام ابراہیم. سمینا نا فاعل، فتن مفعول. ٹھیک. اور پھر وہی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، اگر پوری ترکیب کریں گے تو فتن موصوف، یذکرہم یہ اس کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بھی ہو جائے گا. یقال لہ ابراہیم جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کو الگ کرو. یقال یہ مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. یقولو سے یقالو. ٹھیک ہے. اور ابراہیم اس کا نائب فاعل، اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم. قالو، ان لوگوں نے کہا، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا ہوگا دربار میں. تو لوگوں نے کہا، انت فعلت، کہ آپ نے هذا یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ابراہیم. پچھلے سبق میں نے آپ کو بتلایا تھا، اگر وہ دیکھا ہو تو کسی نے، کہ یا کے تعلق سے ہم نے بتایا تھا کہ حروف ندا جو ہیں ان کا ہم نے بتایا. حروف ندا منادا کا اعراب بتایا تھا ہم نے نا. اور منادا کا اعراب جب مضاف نہ ہو، منادا مضاف نہ ہو یعنی مفرد ہو، مضاف نہ ہو اس کا برعکس مفرد کہلاتا ہے، مضاف کے مقابلے میں بھی مفرد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا اعراب مبنی بر ضم ہوتا ہے، جیسے ابراہیم مبنی ہے نا. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوا من کانوا ینطقون. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال کہا، بل فعلوا بلکہ کبیرہم
اس کو ان کے بڑے نے کیا ہے اس کام کو، فَاسْأَلُوهُمْ ان سے پوچھ لو، فَاسْأَلُوا تم پوچھ لو ان سے، ان کانوا ینطقون اگر وہ بولتے ہوں تو، ٹھیک ہے۔ فَعَلَ کبیرہم یہ مضاف مضاف فاعل بن جائے گا فعلا کے لیے، ہو یعنی اس کام کو کیا ہے، کبیرہم مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف ھذا صفت، ان کے اس بڑے نے کیا ہے، سمجھ گیا؟ کبیرہم مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف ھذا صفت، موصوف سے مل کر فاعل ہو جائے گا فعلا کے لیے، کبیرہم ان کے اس بڑے نے کیا، یہ ترجمہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب، بلکہ اس کام کو ان کے اس بڑے نے کیا، ہا ضمیر منصوب والی ضمیر ہے یہ، اس کام کو کیا ہے ان کے اس بڑے نے، یہاں تک ہو گئی۔ فَاسْأَلُوهُمْ تم لوگ پوچھ لو، واو فاعل ہم ان سے، ان کانوا صادقین یا ان کانوا ینطقون اگر وہ بولتے ہوں تو، ٹھیک ہے۔ کانو کا ینطقون کانو کے لیے خبر بن جائے گی، واو فاعل کانو کے لیے وہ ہو جائے گا اس۔ وَكَانَ النَّاسُ يَعْرِفُونَ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ، پہلے بھی سبق میں بتا چکا ہوں، دوبارہ دیکھ لیں کہ کانا کے بعد، کانا کے ساتھ میں جب فعل مضارع آتا ہے تو استمرار والا معنی پیدا ہو جاتا ہے، لگاتار والا، یعنی ماضی استمراری، ماضی میں پاسٹ میں کوئی کام لگاتار کیا گیا ہو، پاسٹ کنٹینیوس، ٹھیک ہے۔ تو استمرار، کان یعرفون وہ جانتے تھے، اس طرح ترجمہ ہوگا نا، اور لوگ جانتے تھے، کانا کا اسم الناس اور یعرفون ان الاسلام پورا خبر ہو جائے، پوری خبر، یعرفون ان الاسنام حجارۃ، ان اسنام ان کی وجہ سے منصوب، حجارۃ اس کی خبر، اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر یعرفون کے لیے مفعول ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور لوگ جانتے تھے کہ یہ بت پتھر ہیں، وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الْحِجَارَةَ پوری وہی ترکیب، وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الْحِجَارَةَ لَا تَسْمَعُ وَلَا تَنْطِقُ، اور وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، پھر وہی پوری، وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ أَيْضًا حَجَرٌ، اور وہ جانتے تھے کہ یہ بڑا بت بھی پتھر ہی ہے، وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ أَن يَمْشِيَ وَيَتَحَرَّكَ، دیکھو ان یمشی، ان کی وجہ سے منصوب ہو گیا ہے، مضارع منصوب ہوتا ہے نصب کرنے والا ان، وَيَتَحَرَّكَ یہ بھی منصوب ہے نا، 5 صیغوں میں سے ہے وہ، اور وَأَنَّ الصَّنَمَ اور بے شک بڑا بت قدرت نہیں رکھتا ہے، مشا یمشی چلنے کی، وَيَتَحَرَّكَ اور حرکت کرنے کی، یعنی چلنے پھرنے کی تو طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، وہ کیسے توڑے گا، انہوں نے کہا اپنے دل میں کہہ رہے ہو۔ وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ لا يقدر ان يكسر الاسنام، اور بڑا بت طاقت نہیں رکھتا ہے بتوں کو توڑنے کی، ٹھیک ہے۔ ان مصدریہ توڑنے کی، اس طرح ہی ترجمہ کیا، چلنے پھرنے کی، مصدر والا ترجمہ کریں۔ فقالوا لابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا، ابراہیم سے، انت تعلم ان الاسنام لا تنطق، آپ جانتے ہیں کہ بت بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، تم کیسے ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور یہ جبکہ یہ نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، واو یہ حالیہ ہے، جس طرح ترجمہ کریں گے جبکہ، یعنی حالت ان کی ایسی ہے کہ نہ یہ ضرر دے سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، تم کیسے ان کی عبادت کر سکتے ہو؟ عبادت تو اس کی جائے جو نفع و نقصان پہنچانے پہ قدرت رکھتا ہو، یہ کیا نفع نقصان پہنچائیں گے۔ اچھا، وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الْأَصْنَامَ وَإِنَّهَا لَا تَنْطِقُ وَلَا تَسْمَعُ، اور تم کیسے مانگ سکتے ہو بتوں سے، تسألون تم مانگ سکتے ہو بتوں سے، وَإِنَّهَا جبکہ یہ لا تنطق نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، وہ حالیہ ہے، یہ حالت ان کی یہ ہے کہ نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، ہم کہیں اردو میں مہارتاً کریں، اور تم ان لوگوں سے کیسے، ان بتوں سے کیسے مانگ سکتے ہو جبکہ یہ نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ الا تفہمون شیئا، کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہو، افلا تعقلون کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ وسکت الناس وخزلوا، خجل یخزل، خجل یخزل،
سمیع سے ہے غالباً. خجل شرمندہ ہونا ہے نا. اور لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہوئے. بس ختم ہو گیا سبق. آگے دیکھیں.